السلام علیکم، احمد سمرو باغی کی ایک بار پھر تحریک انصاف کی سیاست میں انٹری ہے۔ IMF کا پروگرام ناکام بنانے کی دھمکی ہے۔ اس کے علاوہ 4 بھائیوں کا پولیس مقابلے میں پار ہو جانا، مارے جانا، یہ خبر ہے۔ مخصوص نشستیں اور سب سے بڑی خبر کہ عمران خان صاحب مزید 1 ماہ تک جیل سے باہر نہیں آ سکتے۔ کتنا لمبا عرصہ وہ جیل کاٹیں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو امید تھی کہ شاید جلد عمران خان صاحب رہا ہو جائیں تو وہ امید ایک دم توڑ گئی ہیں۔ ملاقاتیں عمران خان صاحب سے پارٹی کے رہنماؤں کی نہیں ہونے دی گئیں آج بھی، تو اس کے بعد کی کیا صورتحال بنی ہے اس پر بات کریں گے۔ اور ایک خبر پڑوسی دیش سے، جہاں کے ایک بہت بڑے سپر اسٹار پنجابی فنکار نے کہا ہے بالی ووڈ میں فٹ نہیں دیں گے کام، میں نہیں کروں گا کام اور مجھے ضرورت نہیں ہے، سانو لوڑ ہی نہیں بالی ووڈ دی، اسی آپ پہ کینٹ ہاں، اس طرح کی باتیں کی ہیں دلجیت دوسانجھ نے۔ تو اس پر بھی ویڈیو کے آخر میں کچھ اپنا معاملات اور پس منظر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دلجیت دوسانجھ جو ہے وہ کیوں بالی ووڈ کو انہوں نے ٹھکرا دیا ہے۔ اچھا جی، اب آج بڑا امپورٹنٹ دن تھا اسلام آباد میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے آج اس کی سماعت ہوئی، اللہ اللہ کر کے فائنلی نیب نے اپنا پروسیکیوٹر جو ہے وہ تعینات کر دیا۔ وہ صاحب عدالت میں آج پیش بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جسٹس ڈوگر صاحب کی عدالت میں معاملہ لگا ہوا تھا۔ عمران خان صاحب کے وکلاء بھی آئے اور وہاں پر عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح معاملہ جو ہے مقدمہ چل پڑے، جو مرکزی اپیل ہے اس کی سماعت بھی شروع ہو جائے، اور ساتھ ساتھ جو ایک انہوں نے ریلیف مانگا کہ جب تک جو پرنسپل اپیل ہے، یعنی اصل جو درخواست ہے، اصل جو ریلیف مانگا جا رہا ہے، مکمل ریلیف، جب تک وہ دیا جائے، اس کا حتمی فیصلہ ہو، تب تک عمران خان اور بشریٰ بی بی کو، یا کم از کم بشریٰ بی بی کو، کیونکہ وہ خاتون ہیں تو ان کو جو ہے وہ ضمانت مل جائے، ان کی سزا معطل ہو جائے۔ تو نیب کے جو نئے پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا کہ جی دیکھو سرکار، مجھے تو کل ہی تعینات کیا گیا ہے، تو مجھے تو 4 ہفتوں کا وقت چاہیے، مجھے مقدمہ پڑھ کر فائلیں دیکھ کر سمجھنے کے لیے مجھے 4 ہفتوں کا وقت چاہیے۔ تو عمران خان کے وکلاء سلمان صفدر اور دوسروں نے اس کی مخالفت کرنے کی کوشش کی، ظاہر مخالفت کی کوشش نہیں کی گئی، تو اس پر جسٹس ڈوگر صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ مجھے پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ میرے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال فائنلی گل مکی تھے کہ جج صاحب نے نیب پروسیکیوٹر کی جو استدعا تھی وہ منظور کر لی، اور استدعا تھی 4 ہفتوں تک کی مہلت، یعنی 1 ماہ پورا کا پورا، اور 1 ماہ کے بعد انہوں نے کہا کہ جو تاریخ ہوگی وہ ریٹن آرڈر میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ بتا دیں گے کہ کب اگلی سماعت ہوگی، یعنی 1 ماہ تک عمران خان صاحب نہیں باہر آئیں گے۔ آج سماعت کے لیے عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں، علیمہ خانم، نورین خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ، وہ تھیں علی مین گنڈاپور، اور PTI کی دوسری لیڈرشپ جو ہے وہ عدالت میں موجود تھی، کمرہ عدالت میں۔ اور اس کے بعد باہر نکل کر علی مین گنڈاپور صاحب نے جو گفتگو کی، اور پھر وہ جو اڈیالہ میں گفتگو کی ہے وہ مکس گفتگو ہے، تو میں اس پر آتا ہوں، لیکن بہرحال علی مین گنڈاپور نے وہی عمران خان صاحب کا کو بیچنے کا جو طریقہ ہوتا ہے ان کا وہی کیا کہ جی اب ہم برداشت نہیں کریں گے، ابکے مار والی صورتحال کی، ابکے مار، اب ہمارے لیڈر کو جو قید کر کے دکھاؤ، ہم ورنہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ملاقاتوں پر پابندی ہے، ملاقاتیں ختم نہیں کرو گے تو ہم ایسی تیسی پھیر دیں گے، کیا ہونا ہے کچھ نہیں پتہ۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ تھا اسلام آباد میں، دوسرا معاملہ تھا مخصوص نشستوں کا۔ سپریم کورٹ نے حکومت کی اور الیکشن کمیشن کی اور مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی ان کی اپیلیں، اب اس میں PTI کے وکلاء کے دلائل تھے۔ آج سماعت ہوئی، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز تھی، میں زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، جو سلمان اکرم راجہ صاحب سے سوال ہوتے رہے، اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ مطلب اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں کہ آپ کے جو الیکشن 2024 میں جو لوگ الیکشن لڑ رہے تھے انتخابات میں PTI کے، انہوں نے اپنے آپ کو اگر PTI کے امیدوار کے طور پر کوئی کاغذ پتر کوئی انہوں نے جمع کروایا تھا کاغذات کے ساتھ، تو وہ سامنے رکھ دیجئے، تو بات آگے بڑھائیں۔ تو بہرحال انہوں نے پھر فائنلی کہا کہ جی جنہوں نے دیا تھا نا کاغذ، تو اس کو الیکشن کمیشن نے تسلیم کر لیا ہے کہ 39 لوگ تھے، تو 39 لوگوں نے اپنے آپ کو PTI کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا تھا۔ وہ بعد میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کہا کہ جی نہیں، PTI نام کی کوئی جماعت الیکشن لڑ نہیں سکتی۔ تو بہرحال اس میں جو امپورٹنٹ ریمارکس ہیں، جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ محمد علی مظہر صاحب نے کہا ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے تحریک انصاف کی کوآرڈینیشن تھی ہی نہیں آپس میں، کیا کرنا ہے، آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا ہے یا ہر امیدوار اپنے
کاغذات نامزدگی کے ساتھ لکھے گا کہ جی میں پی ٹی آئی کا امیدوار ہوں، اور پھر یا سنیتات کونسل میں جانا ہے یا نظریاتی میں جانا ہے، جو کچھ اس وقت آپ دیکھ رہے تھے کہ کس کا نشان لینا ہے، کیا کرنا ہے، تو ساری چیزیں جو تھیں اس کی بنیاد پر جج صاحب نے کہا کہ جی لگتا ہے کہ آپ کی کوآرڈینیشن نہیں تھی۔ دوبارہ یہ معاملہ اب منطقی انجام کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جو سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان کا فیصلہ تھا مکمل انصاف 187 کے تحت، جو پی ٹی آئی نہ پٹیشنر تھی نہ حقدار نہ دعوے دار، ان کو مخصوص سیٹیں بھی دے دی تھی، اور یہ کہ جو 39 لوگ تو پی ٹی آئی کے ڈکلیئر کر دیں جنہوں نے جمع کاغذات کے ساتھ اپنی جمع کروایا تھا اپنا سرٹیفکیٹ، اور باقی جو 41 تھے ان کو مہلت دی جائے مزید 15 دن کی کہ وہ اپنے دوبارہ وہ آزاد حیثیت میں جیت کر آئے تھے، انہوں نے سنیتات کونسل جوائن کیا تھا، تو دوبارہ ان کو موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی میں شمولیت کریں۔ تو اس دوران کافی ساری چیزیں یہ بھی پوچھا گیا کہ یار آپ نے اپیل کیوں نہیں، آپ عدالتوں میں کیوں نہیں گئے؟ تو راجہ صاحب نے کہا کہ جی ہم عدالت تو گئے تھے، آپ ہم پر الزام نہ لگائیں، لیکن ہوا یہ تھا کہ عدالت میں رجسٹرار آفس نے ہمارے اوپر اعتراض لگا دیا درخواست پر، پھر اس کے بعد الیکشن کا وقت آ گیا تھا، تو لہٰذا ہم پھر گئے نہیں۔ تو انہوں نے کہا جائیں نا عدالت میں آپ، تو الزام کس پر لگائیں؟ آپ نہیں گئے تو آپ کے اوپر یہ بات آئے گی نا۔ تو بہرحال یہ معاملہ بھی تحریک انصاف کے لیے کافی اس وقت ٹینشن اور پریشانی کا باعث بنا ہے۔ جو آج اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا، تو علی امین گنڈاپور صاحب تو صبح سے کہہ رہے تھے کہ جی جو لسٹ گئی ہے اس میں میرا نام بھی ہے، میں جاؤں گا عمران خان سے ملاقات کروں گا، کے پی کے بجٹ کا رولا پڑا ہوا ہے، علیمہ خانم صاحبہ نے کہا ہے کہ جی عمران خان کو مائنس کر دیا گیا ہے، خیبر پختونخوا کے لوگ عمران خان صاحب سے ملنے نہیں آ رہے۔ انہوں نے یہ تک کہا آج کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی ہم خواتین تو آ کر کھڑی ہو سکتی ہیں، یہ ایم پی ایز کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ اور ایک جملہ بڑا قابل رحم تھا، ظاہر وہ مجھے ترس آ رہا تھا وہ جملہ سن کر۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی اپنے ایم پی ایس سے صرف ایک ریکویسٹ ہے، صرف ایک درخواست ہے کہ وہ جیل کے باہر آ کر کھڑے ہو جائیں، احتجاج کریں، تاکہ خبر بنے کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں، ورنہ خبر نہیں بنتی ہو کہ ہم بہنیں ہو کر، ہم خواتین ہو کر ہم آ کر یہاں 4 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کھڑی رہتی ہیں، تو وہ کیوں نہیں آ سکتے جو عمران خان کا ووٹ لے کر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے؟ لفظ تھا کہ عمران خان یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، صرف ایک چھوٹی سی درخواست، نکی جی گزارش وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور وہ بھی ان کی نہیں مانی جا رہی۔ یعنی یہ آپ دیکھیں نا، ایک وقت تھا لائنیں لگی ہوتی تھی زمان پارک، بنی گالا، عمران خان صاحب جسے چاہتے تھے ملتے تھے، جسے چاہتے تھے نہیں ملتے تھے، 10 دن 15 دن لوگ آ کر انتظار کر کر کے چلے جاتے تھے، بڑے جاگیردار، بڑے سرمایہ دار، بڑے پیسے والے، بڑے لیڈر، بڑے فنے خان، سارے آ رہے ہوتے تھے، لیکن اس وقت عمران خان صاحب کنگ بنے ہوئے تھے، بادشاہ بنے ہوئے تھے، کسی سے ملتے نہیں تھے۔ اور اب یہ ہے کہ کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ایک درخواست ہے عمران خان کی، اور کوئی بڑی درخواست نہیں ہے، ایک درخواست ہے کہ صرف آ کر کھڑے ہو جائیں تو مجھے تسلی ہو کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت مطلب ایک ہوتی ہے نا اسٹیج اور فیملی کی، خاندان کی، وہ جن کو نظر آ رہا ہے عمران خان جیل میں پڑے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو جا کر پتہ نہیں کیا قانون میں بتا رہے ہوں گے کہ جب ملنے نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، ہم نکلتے ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ کوئی ایسی صورتحال اس وقت نہیں ہے۔ عالیہ حمزہ جہاں احتجاج کرتی ہیں، جہاں کارکنوں کو اکٹھا کرنا چاہتی ہیں، وہاں وہ لوگوں کو اکٹھا کر لیتی ہیں، تو جو کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی پوری کی پوری عمران خان صاحب سے منہ موڑ چکی ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب اگر رہا ہو کر آتے ہیں تو اس کے بعد ان کا سیاسی قد کاٹ یا ان کی فالوئنگ تو ہے، بہرحال وہ تو ختم نہیں ہوئی، تو تب صورتحال کیا ہوگی اس پر میں بات نہیں کر رہا، میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ پوری کی پوری پارٹی عمران خان صاحب کو چھوڑ چکی ہوئی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، ان کی بہنیں کہہ رہی ہیں۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اس کے بعد گنڈاپور صاحب گئے اڈیالہ، اور اڈیالہ جا کر وہ کھڑے رہے، اور جب ملاقات کا وقت ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ عمر ایوب ساتھ تھے، شبلی فراز ساتھ تھے، اور پھر نظر آئے مجھے جاوید ہاشمی صاحب باغی جو ہیں وہ بھی نظر آئے، وہ بھی ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ تو باغی صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون چھوڑ کر پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے۔ پھر جب دھرنے ہوئے تو دھرنوں کے دوران انہوں نے عمران خان صاحب کو بہت بڑا دھچکا دیا تھا 2014 کے دھرنے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو بہت خطرناک قسم کی سازش ہو رہی ہے، جوڈیشل مارشل لا لگانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے ہمیں کہا ہے کہ سپریم کورٹ حکومت کو گھر بھیج دے گی۔ ان کی اس پریس کانفرنس نے دھرنوں کے غبارے سے ہوا نکال دی تھی۔
اور پھر وہ مسلم لیگ نون کے قریب ہوئے. پھر پی ڈی ایم کی جب حکومت آتی ہے تو پھر ان کو شکایت ہو جاتی ہے جاوید ہاشمی صاحب کو کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ ان کے خلاف ایک بڑا خطرناک قسم کی کارروائیاں کر رہی ہے، مقدمات، ان کی زمینوں پر قبضے، یہ ان کے الزامات تھے. تو مسلم لیگ نون سے دور ہو گئے. تو آج پھر وہ انٹرویوز اگر وہ دیتے رہے ہیں یہ عمران خان کے حق میں سارا کچھ، لیکن آج میں نے کم از کم آج دیکھا ہے، ہو سکتا ہے بیچ میں بھی کہیں کوئی کسی ایکٹیویٹی میں وہ آئے ہوں. بیمار ہیں، بہت بزرگ ہیں، فالج کا حملہ ہوا تھا تو ظاہر ان کا جسم فالج زدہ ہے، لیکن بہرحال وہ آج نظر آئے تھے ایک بار پھر. ویسے ان کی ایک لمبی تاریخ ہے، لمبی ہسٹری ہے. نواز شریف صاحب جب جلاوطن ہو رہے تھے پرویز مشرف کے دور میں 10 ستمبر 2010 کو، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ جہاز پر چڑھتے چڑھتے نواز شریف صاحب ایک پرچی چھوڑ گئے تھے جس میں تھا کہ جی مسلم لیگ نون کے میری واپسی تک صدر جو ہوں گے وہ جاوید ہاشمی ہوں گے. تو جاوید ہاشمی قائم مقام صدر بنے اور انہوں نے خوب نبھایا تھا جماعت کو. بعد میں شہباز شریف صاحب کو صدر بنایا گیا تھا. تو شہباز شریف صاحب نے ایک دن میرے سامنے ہی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے تھے، شہباز شریف صاحب ہم کچھ صاف ہی کھڑے ہوئے تھے. تو سوال کوئی ہوا پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے. تو نواز شریف صاحب نے پوچھا، کہا کہ جی شہباز شریف صاحب سے پوچھے پارٹی کے صدر یہ ہیں. تو شہباز شریف صاحب بہرحال حاضر دماغ آدمی، انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو کاغذی صدر ہوں، اصل صدر تو آپ ہیں. تو بہرحال تو وہ اس دور میں جاوید ہاشمی صاحب کو مسلم لیگ نون کا صدر بھی بنایا گیا تھا. تو اب وہ دوبارہ تحریک انصاف کی طرف نظر آ رہا ہے کہ ایکٹیو ویسے نہ ہو لیکن عمران خان سے ملاقات کرنے کی انہوں نے ایفرٹ کی ہے. اب ملاقات نہیں ہوئی، وہ باتیں سب پرانی، میں آپ کو نہیں دہرا رہا. بجٹ میں نے کیوں پاس کیا، علی امین گنڈا پر صاحب جو کہہ رہے ہیں خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی، توہین عدالت کی جا رہی، یہ ساری باتیں پرانی ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے جو انہوں نے دھمکی دی ہے وہ یہ کہ ہم IMF کا پروگرام خراب کریں گے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جس طرح کا سلوک کر رہے ہو، ہمارے لیڈر اندر پڑے ہوئے ہیں، ہم ملاقات کے لیے آتے ہیں، ہمیں ملاقات نہیں کرنے دے رہے، تو جیسا سلوک ہم سے کر رہے ہو ہم بھی ویسا سلوک کریں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایسا ہے تو پھر IMF کا پروگرام بھی آ رہا ہے نا اگلا، تو اس پروگرام میں پھر آپ آ جاتے ہو. جب بھی IMF کا پروگرام آتا ہے تو آپ آ جاتے ہو اچھے بچے بن کر، ہمیں کہتے ہو کہ جی ملک کی خاطر آپ تعاون کریں. تو کیا ملک کا ٹھیکہ، علی امین گنڈا پور کہتے ہیں، کیا پاکستان کا ٹھیکہ صرف ہم نے اٹھایا ہے؟ تو ٹھیک ہے، جیسا آپ کرو گے ویسا ہم کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے پوری کی پوری ہماری لیڈرشپ عمران خان سمیت جیلوں میں رکھی ہوئی ہے، ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، ہم احتجاج کرنے آتے ہیں تو آپ ہمارے اوپر گولیاں چلاتے ہو. تو پھر جب میں کہتا ہوں کہ ہم بھی اس بار آئیں گے، بندوقیں لے کر آئیں گے، گولیاں لے کر آئیں گے، تو پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ سخت بیان دیتا ہے. تو پھر بتائیں میں کیا کروں، میرے سارے آئینی راستے بند کر دیے گئے. جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ وہ IMF کا کارڈ انہوں نے شو کیا ہے. اب وہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اس کو کوئی پیغام ملا ہو گنڈا پور صاحب کو کہ اگر یہ میری ملاقات نہیں آپ سے کروانے دے رہے، آپ کو نہیں بھیج رہے، تو پھر اگلا کارڈ یہ کھیل لیتے. تو گنڈا پور صاحب نے ممکن ہے کہ کارڈ عمران خان کے کہنے پہ کھیلا ہو، ممکن ہے مخبری کی ہو، کیونکہ گنڈا پور صاحب مخبری بھی کر لیتے ہوتے اس طرح پبلکلی، تاکہ کوئی الزام بھی نہ لگے. میں نے تو پبلک میں دھمکی دی تھی حکومت کو کہ اگر ہمارے لیڈر سے ہماری ملاقات نہیں کرواؤ گے تو ہم IMF کا پروگرام آپ کا خراب کر دیں گے. تو ممکن ہے انہوں نے اس طرح کی مخبری کی ہو. لیکن بہرحال یہ بات جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے. ایک چیز انہوں نے ایک اور ان سے پوچھی گئی تھی کہ تو آپ اسمبلی کیوں نہیں توڑ رہے یا توڑ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اسمبلی توڑنے کا اختیار جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ سندھی اور سرائکی والے سمجھیں گے ولنہ ڈیلے خاسو. جو حشر عمران خان صاحب نے اپنا کروایا پنجاب اور KP کی اسمبلی توڑ کر، اس سے پہلے جو اپنا PDM کی حکومت بننے کے بعد قومی اسمبلی سے ریزائن کر کے جو عمران خان صاحب نے مزہ چکھا ہے نا، وہ مزہ جو ہے نا وہ اور چوپوں والی صورتحال جو ہوتی ہے نا کہ اب اور گن مزے تبدیلی دے. تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی شاید ذہن میں یہ سوچ نہ ہو کہ وہ KPK کی اسمبلی جس طرح بھی چل رہی ہے توڑے. لیکن اگر کسی ایک موقع پر عمران خان صاحب کو یہ احساس ہوا کہ اب علی امین گنڈا پور میرے ووٹ اور میری جو سپورٹ کی وجہ سے عیاشی فرما رہے ہیں، یا KPK کے MNAs MPs سینیٹرز، کیونکہ KPK میں حکومت ہے تو سب انجوائے کر رہے ہیں حکومت میں. آپ دیکھیں کہ پنجاب کی لیڈرشپ جا کر KPK بیٹھ جاتی ہے. وقاص اکرم صاحب کو عمران خان صاحب نے دھمکیاں دے دے کے اسلام آباد بھجوایا کہ جاؤ اسلام آباد پشاور کیوں بیٹھے ہو. تو جب عمران خان صاحب کے ذہن میں آیا کہ میں تو جیل کاٹ رہا ہوں، میری اہلیہ جیل کاٹ رہی ہیں، میری بہنیں دربدر ہو رہی ہیں، ہفتے میں 2 بار آ کر کھڑی ہو جاتی ہے ڈیالہ، ان کو روک دیا جاتا ہے، پولیس اٹھا کر گاڑیوں میں ڈال دیتی ہے ان کو اور دور جا کر پھینک آتی ہے. تو یہ سارے عیاشیاں کر رہے ہیں اور میں اور میرا ٹبر جو ہے وہ مصیبتیں جھیل رہا ہے، تو توڑ دو اسمبلی. وہ آرڈر کر سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے.
کہ وہ علی امین گنڈا پر ان کے احکامات مانتے ہیں یا نہیں مانتے. تو یہ صورتحال تحریک انصاف کی بنی ہوئی ہے. اچھا جی، اب ایک وقاص شاہ نامی ایک گینگ تھا، پولیس کا کلیم ہے یہ، فیصل آباد پولیس کا، CTD کا، کہ انہوں نے بہت دہشت پھیلائی ہوئی تھی، بڑی بڑی وارداتوں میں ملوث تھے وہ فیصل آباد ریجن میں، مفرور تھے. اور بکر کا دریا خان تحصیل بکر کی، وہاں پر وہ روپوش تھے، اور وہاں پر ان کی گرفتاری کے لیے چھاپا لگا اور انکاؤنٹر ہوا. تو 4 کے 4 سگے بھائی تھے وہ، 4 سگے بھائی انکاؤنٹر میں پار ہو گئے، مار دیے گئے. پچھلے دنوں کچھ اس طرح کے ویژولز جو ہیں چک جمرہ کے اور اس طرف کی سائڈ کے آئے تھے، جس میں ایک ڈیرے پر حملہ ہے اور اننے واہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں. جیسے مخالف فوجیں ایک دوسرے کے اوپر گولیاں نہیں چلاتی مورچوں کے اوپر، جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ پاکستان اور بھارت کی جو جنگ کے دوران جو لائن آف کنٹرول پر جس طرح فائرنگ ہو رہی تھی، اس طرح فائرنگ پورے کے پورے پرسٹ، اور مطلب یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ پتہ نہیں کتنے بڑے بارود کے ذخائر لے کر یہ گینگز چل رہے ہیں. تو ان کو بہرحال پولیس نے کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس CTD نے مقابلے میں مار دیا ہے، پار کر دیا ہے. اچھا، اب آخری بات جو ہے وہ ہے دلجیت دوسانجھ. دلجیت دوسانجھ ایک خوبصورت فنکار ہیں، بھارتی پنجاب سے ان کا تعلق ہے، کینیڈین نیشنل ہیں وہ، اور انہوں نے ریسنٹلی پاکستانی اداکارہ ہانی عامر کے ساتھ ایک فلم بنائی ہے، سردار جی 3. اس فلم کا جیسے انہوں نے ٹریلر جاری کیا، اسٹوری جاری کی اپنے انسٹاگرام پر، تو بھارت میں جنون ان کے پیچھے پڑ گئے. اور ظاہر ہے بھارت کی جو فلم انڈسٹری ہے، بالی ووڈ، بھارت کا جو سینما ہے، وہ سارا کا سارا انتہا پسندوں کے ڈانس کے ہاتھوں یرغمال رہا ہے، ہمیشہ یرغمال رہا ہے، چاہے کوئی ڈان ہو چاہے انتہا پسند ہو. تو انہوں نے انڈین جو فلم انڈسٹری ہے، بالی ووڈ، انہوں نے اعلان کیا کہ جی دلجیت دوسانجھ جو ہے ایک پاکستانی لڑکی کو انہوں نے اپنی فلم میں کاسٹ کیا، تو ہم ان کو نہیں دیں گے اپنی فلموں میں کام. تو دوسانجھ کا ایک انٹرویو ہے جو بڑا وائرل ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ منگدا کون ہے تاڑے تو کم پئی، جاؤ اپنا کام کرو اپنے گھرے جا کر، مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بالی ووڈ میں کام کرنے کی، کیونکہ میں ایک فنکار ہوں، میں ایک سنگر ہوں، اور میں اچھا کام کر لیتا ہوں، اچھے پیسے بنا لیتا ہوں، اچھا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے بالی ووڈ میں کام کرنے کی. یعنی انہوں نے ایک طرح سے کہہ دیا ہے کہ بالی ووڈ مائی فٹ، میں کام مانگ نہیں رہا، میں آپ کے پاس کام نہیں کروں گا، آپ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ جب میں کرنا نہیں چاہتا تو آپ مجھے کام کیوں دیں گے؟ یہ جو فنکار، یہ جو اداکار، یہ جو سنگر، یہ خان صاحب، یہ گلوکار، یہ ان کی سرحدیں، ان کی فن کی سرحدیں نہیں ہوا کرتی. لیکن جو بھارت میں انتہا پسندی، کیونکہ مودی کا راج ہے، ہندوتوا ہے، تو وہاں پر ایک ایک چیز کو دین دھرم سے تولا جاتا ہے، اور وہ انتہا پسندی والا دین دھرم اصل نہیں جو سب کانٹیننٹ میں رہا ہے ایک رواداری والا، وہ نہیں، وہ والا جو RSS کا جو ایک انتہا پسند نظریہ ہے اس کا. لیکن بہت زبردست کیا دلجیت دوسانجھ نے، دل جیت لیے بالی ووڈ مائی فٹ کہہ کر. اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.